للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے جہاں بے شمار فضائل و برکات ہیں، وہیں جو شخص درود پاک نہ پڑھتا ہو اس کے بارے میں وعیدیں بھی منقول ہیں۔ ایک روایت جسے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان سنت میں بھی نقل فرمایا، اس کے مفہوم کے تحت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے، نہ پڑھنا جنت کا راستہ بھولنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بکثرت درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب جب نام نامی اسم گرامی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لیا جائے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی ہم نام نامی اس گرامی لکھیں تو ساتھ ہی درود پاک بھی لکھا کریں، وقتاً فوقتاً بھی درود پاک پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکات نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ ضرور دیکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیتیں بھی کر لیجئے کہ جب جب صلو علی الحبیب کہا گیا یعنی حبیب پر سرکار پر درود پڑھو تو میں انشاءاللہ عز و جل جواب میں درود پاک پڑھوں گا۔ اذکر اللہ کہا گیا تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کروں گا۔ اول تاخیر علم دین کے حصول کی نیت سے سلسلے میں شامل رہوں گا۔ کسی گناہ کے بارے میں انڈیکیٹ کیا گیا، بتایا گیا، اس سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ نیکی کی دعوت دی گئی، کسی نیک کام کی ترغیب دی گئی تو انشاءاللہ میں قبول کروں گا۔ مدنی چینل دیکھتے ہوئے ان نیتوں کے ساتھ آپ شامل رہیں گے تو جہاں آپ کو علم دین حاصل ہوگا، آپ نے اگر کوئی سوال کیا تھا دارالفتاح کے لیے تو اس کا جواب ملے گا، روحانی علاج کے لیے تو وظیفہ بتایا جائے گا، خوابوں کی تعبیر کے لیے کال ریکارڈ کروائی تھی تو آپ کے خواب کی تعبیر سے متعلق معلومات ملنے کے ساتھ ساتھ ان نیتوں کا بھی آپ ضرور ثواب کمائیں گے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے عطا کردہ مدنی انعامات میں سے پہلا مدنی انعام نیت سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جب ہم اپنی نیتوں کی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس مدنی انعام پر عمل کرنے میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی ملک بھر سے چونکہ سلسلہ بالخصوص ہمارے پاکستان کے اسلامی بھائیوں کے لیے اور ان ممالک کے لیے ہوتا ہے کہ جن کے اوقات اس وقت سے زیادہ مناسب ہیں، تو وہاں سے موصول ہونے والی کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ ممکن ہوا تو اس کی تعبیر کو بیان کیا جائے گا، تعبیر نہ ہونے کی صورت میں معذرت کر لی جائے گی۔ کچھ مدنی پھول اگر ذہن میں ہوئے تو وہ عرض کیے جائیں گے۔ تو آپ نے کال ریکارڈ کروائی ہو یا نہ کروائی ہو، اول تاخیر علم کے حصول کی نیت سے شامل رہیے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو معلومات کا خزانہ حاصل ہوگا۔ آئیے کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلی کال میں ہمارے اسلامی نے کیا خواب بیان کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ عبد الوحید اٹک سے میری والدہ نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں وہ دیکھتی ہیں کہ وہ ایک سبزار میں بکریاں چرا رہی ہیں۔ اسی دوران وہ ایک جھاڑو کا گھنا سا پودا ہے جو کہ سبز رنگ کا ہے، اسے وہ کاٹتی ہیں اور وہ دیکھتی ہے کہ اس سبزار میں یعنی مجھے، میں ان کا بیٹا ہوں، مجھے وہ دیکھتی ہیں کہ میں بھی ادھر سے گزر رہا ہوں اور میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے جسے وہ نہیں جانتی۔ وہ دیکھتی ہیں کہ اتنے میں 3 بزرگ ان کی طرف آتے ہیں تو میری والدہ ڈر جاتی ہیں کہ یہ بزرگ کہیں مجھے کچھ کہیں گے کہ یہ پودا ادھر سے کیوں کاٹا ہے۔ تو وہ جب وہ بزرگ ان کے پاس آتے ہیں تو ان تین بزرگ میں سے ایک بزرگ آگے ہو کے ان سے پوچھتے ہیں میری طرف اشارہ کر کے کہ یہ تمہارا بیٹا ہے یا پوتا ہے؟ تو میری والدہ بتاتی ہیں کہ بیٹا میرا۔
تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ میوزک سن رہا ہے ادھر اور ادھر میوزک سننے کی اجازت نہیں ہے، اسے منع کرو، باقی سب خیر ہے۔ آپ نے والدہ کا خواب بیان کیا عبد الوحید بھائی، تو خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، بے ربط سا ہے، البتہ بزرگوں کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد سنا آپ غور کر لیں، ظاہر آپ کو بلیم نہیں کیا جا سکتا کہ آپ واقعی میوزک سنتے ہیں یا نہیں، آپ غور کر لیں، اگر واقعی اس طرح کا معاملہ ہو تو یاد رہے کہ میوزک سننا شرعاً ناجائز ہے، گناہ ہے، اسے توبہ کیجئے اور ناشریف سنا کیجئے۔ میوزک، موسیقی، اس کے آلات کے بارے میں ہمیں روایات میں متعدد مقامات پر ترغیبات ملتی ہیں، ڈرایا گیا ہے میوزک سننے کا عادی شخص اس کو کل بروز قیامت جن مشکلات کا سامنا ہوگا اس کا بیان ملتا ہے۔ پھر میوزک اکیلا نہیں سنا جاتا، عموماً میوزک کے ساتھ گانے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور فی زمانہ پائے جانے والے گانوں میں بکثرت، حشرات الارض کی طرح کہوں تو غلط نہ ہوگا، کفریات بھی بکے جاتے ہیں، ایسے مفاہیم کے اشعار بکثرت پائے جاتے ہیں کہ جو کفریہ مفاہیم پر مشتمل ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سننے اور گنگنانے سے انسان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، ناجائز اور حرام سے کفر کہیں بڑھ کر ہے، ناجائز اور حرام سے بھی بچنا ہے، اور یہ لے جاتے ہیں کفر کی طرف، تو کس قدر یہ خطرناک ہیں، بالخصوص گانوں کے کفری اشعار کے حوالے سے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب زیارت بھی کر لیجئے اور اس کو مطالعہ بھی کر لیجئے۔ میرے مدنی چینل پر جو بھی اس وقت ناظرین موجود ہیں یہ کتاب حاصل کریں، اسے پڑھیں، اللہ نے چاہا تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ کفریہ کلمات اس قدر ہمارے ہاں معروف ہیں، اس قدر پڑھے جاتے ہیں، اس قدر بکے جاتے ہیں، نہ صرف اشعار میں بلکہ ہماری عمومی بول چال میں بھی ایسے بکثرت مواقع ہیں کہ جن پر کفریہ کلمات جو ہے وہ کہہ دیے جاتے ہیں، مصیبت پر، فوتگی پر، اسی طرح ہنسی مذاق کے اندر لوگوں کو ہنسانے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کتاب پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتب میں سے شاہکار کتاب ہے، جس کی بالخصوص آپ نے ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے۔ میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین کے جو مکتبۃ المدینہ تک رسائی حاصل ان کو نہیں ہے، چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، www.dawatislami.net۔ ویب سائٹ پر بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور یہ کتاب مل جائے گی۔ ہر اسلامی بھائی کو، اسلامی بہن کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، اپنے گھر میں اس کو موجود رکھنا چاہیے۔ آپ نے پڑھ لیا تو دوسروں کو ترغیب دیں، انشاءاللہ عز و جل ایمان کی حفاظت کا ذہن بنے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ محسوس کرے، ہائے میں نے بھی یہ کفر بکا تھا اور اس کلمہ کفر میں بھی مبتلا رہا تھا، تو انشاءاللہ عز و جل توبہ کی توفیق ملے گی۔ نہ صرف احکامات ہیں بلکہ اگر کسی نے ایسا معاملہ کیا ہو تو وہ اپنے آپ کو کس طرح سے رجوع لائے، توبہ کس طرح سے کرے، اس کا طریقہ بھی ہے۔ بعض صورتوں کے اندر جو ہے وہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو جن صورتوں میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، دوبارہ نکاح کس طرح سے کیا جائے اس کا آسان طریقہ بھی آپ کو اس کے اندر مل جائے گا۔ تو بہت ساری معلومات کا، فرض علوم کا یہ مجموعہ ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ آپ نیت کرتے ہیں ضرور حاصل کیجئے اور اسے پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، اور موسیقی سے، گانوں بازوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبد الوحید اٹک سے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں کوئی ایک بزرگ کو لے کے آتے ہیں، تو وہ ان بزرگ نے جو ہے وہ سبز امامہ شریف اور سفید کپڑے پہنے ہیں، وہ نابینا بھی ہیں بزرگ۔ تو میں اپنے گھر میں انہیں ایک کرسی پہ بٹھاتا ہوں اور ان کے نیچے پرات میں پانی ڈال کے ان کے پاؤں دھوتا ہوں۔ ان کے جو پاؤں ہیں وہ بالکل سفید اور صاف ہیں، لیکن میں دھو رہا ہوں اور یہ بس ادھر تک کہ میں نے خواب دیکھا اور میں ابھی تک بات بھی نہیں ہوں اس کے۔ عبد الوحید بھائی، آپ نے بزرگ کی زیارت کی، آپ پہچانتے نہیں کہ وہ کون تھے،
البتہ آپ نے ان سے عقیدت کا اظہار کیا، ان کے پاؤں دھلائے، تو بزرگوں کے ساتھ عقیدت رکھنا، محبت رکھنا، خان میں ان کی زیارت کرنا اور ان کے ساتھ اس طرح عقیدت سے پیش آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہوا کرتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو برکت نصیب ہوگی۔ اور آپ نے آخر میں بیان کیا کہ آپ ابھی تک بیعت نہیں ہیں، تو یاد رکھیے کہ کسی بھی مسلمان کو بے پیرا نہیں رہنا چاہیے، کسی نہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا چاہیے، نہ صرف اخروی بلکہ دنیاوی برکات کا بھی موجب ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جو کسی پیر کامل سے منسلک ہوگا، کسی بھی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوگا، توبہ کی توفیق نصیب ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ یہ اولیاء کرام بزرگان دین اپنے مریدین کے لیے بالخصوص دعا کیا کرتے ہیں، وظائف دیا کرتے ہیں، وہ آپ کو حاصل ہوں گے، ان کی دعاؤں کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور سلاسل تو بکثرت ہیں، لیکن ان سلاسل میں طریقت کے جو سلسلے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے کو فوقیت حاصل ہے۔ آپ جو ہے وہ اولیاء کے بھی سردار ہیں، قادری سلسلے کی اپنی برکات ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، میں اس وقت تک جنت کی طرف نہیں بڑھوں گا جب تک اپنے تمام مریدوں کو اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے بخشوا نہ لوں۔ تو اس طرح کی بہت ساری جو ہے وہ خوشخبریاں ہیں قادری سلسلے میں مرید ہونے والوں کے لیے، تو میں آپ کو مشورہ پیش کروں گا کہ آپ ابھی تک مرید نہیں ہوئے تو شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی، جن کی برکات سے ہی یہ مدنی چینل ہے، یہ دعوت اسلامی کی بہاریں ہیں، لاکھوں لاکھ مسلمان آپ سے وابستہ ہو کر اپنی زندگیوں میں مدنی انقلاب لانے میں کامیاب ہوئے۔ اور پیر کی یہ برکت ہوتی ہے کہ جو اس کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کا اس کو ذہن نصیب ہوتا ہے، اگرچہ گناہ میں مبتلا ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور بھی بے شمار برکات ہیں۔ تو امیر علیہ سنت سے مرید ہو جائیے، مرید ہونا کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ کوئی تگ و دو نہیں کرنی، آپ چاہیں تو اپنا نام تقریباً عمر لکھ کر آگے لکھ دیں کہ مرید ہونا چاہتا ہوں، والد صاحب کا نام بھی لکھ دیں، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کے ایڈریس پر آپ پوسٹ کر دیجئے، اوپر لکھ دیجیے مکتب مکتوبات و تعویذات عطاریہ بیعت ہونے کے لیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا خط پہنچ جائے گا، لیکن نیچے اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس ضرور لکھیے۔ اگر اس میں آپ کو دشواری ہو اور انٹرنیٹ کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ رابطہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل وہاں پر بھی آپ کو فارم مل جائے گا جس میں آپ سے بنیادی معلومات جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کی وہ پوچھی گئی ہیں، آپ فارم فل کر کے سبمٹ کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی قادری عطاری سلسلے میں داخل کر لیا جائے گا۔ نہ صرف ہمارے یہ اسلامی جنہوں نے کال کی بلکہ مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی چاہیں تو ان فیض و برکات سے حصہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بے پیرا نہ رہیے، بے پیرا دنیا سے جانا بہت ساری محرومیوں کا سبب ہو سکتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اولیاء کرام سے نیک لوگوں سے وابستہ ہوں گے تو نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اس کی آپ کو برکات ملے گی۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ راشد قادری عطاری کراچی۔ میرا خواب یہ ہے کہ 29ویں ربیع الاول کی شب کو میرا خواب دیکھا تھا کہ 11ویں شریف کا چاند نکل رہا ہے مغرب کی نماز کے سلام پھیرنے کے بعد، تو سب نمازی چاند دیکھنے لگے، اتنے میں چاند جو ہے تھوڑا تھوڑا دکھائی دینے لگا، تو میں اٹھ کے سب کو دکھاتا ہوں کہ شہادت کی انگلی سے وہ دیکھیں چاند نکل رہا ہے 11ویں شریف کا، اتنی دیر میں پورا چاند ایک دم نکل آتا ہے، اس کے بعد پھر میں نعرہ لگاتا ہوں یا وہ سازم دستگیر، اس کے بعد پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ماشاءاللہ خوب خواب دیکھا آپ نے، تعبیر بھی اس کی دیکھ چکے، 11ویں کے مہینے کی آمد کو آپ نے دیکھا اور اب 11ویں کا مہینہ بھی گزر چکا، تو جس چیز کا انتظار ہوتا ہے وہ خواب میں بھی نظر آ جاتی ہے، تو آپ کو 11ویں کا انتظار تھا، خواب میں دیکھا اور حقیقت میں بھی دیکھا، تو اس کی یہی تعبیر ہے جو آپ دیکھ چکے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد نصر اللہ خان اور تحصیل اور ضلع چنڈی گڑھ بات کر رہا ہوں۔ خواب میں دیکھا ہے کہ میری والدہ کو تقریباً فوت ہوئے 2 ہفتے ہو چکے ہیں، تو وہ رات کو آئی ہے کہ کو گنے کی فضا اس میں سے وہ چارہ کاٹ رہی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک آدمی اوپر سے آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ مرغی لو، تو وہ کہتی ہے یہ میں نہیں لیتی، اس طرح کا خواب ہے۔ خواب تو آپ کا
ایسا کوئی واضح نہیں ہے، بے ربط سا ہے. البتہ اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کیجیے. چنور سے آپ نے کال کی. جو بھی نیک عمل کریں اس کا ثواب تمام مسلمانوں کو ایصال کریں، اپنی والدہ کو بھی ایصال کریں. انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے باعث برکت ہوگا. اور اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے لیے بکثرت ایصال ثواب کرتے رہا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکات انہیں قبر میں ملیں گی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. میرا نام نجم محمود ہے، راول پنڈی سے بول رہا ہوں. جی بھائی، میں صبح 6:10 پہ یہ خواب دیکھا تھا. میں سائیکل پہ سوار تھا تو میں نے 3 بار درود شریف پڑھا. اس کے بعد میں نے ایک ٹرن لیا تو میں نے کئی صحت مند گائے وغیرہ دکھی ہیں، سفید رنگ کی تھیں. ان کے اوپر ہلکے ہلکے کالے سے نشان، سارے زندہ تھے، چل پھر رہے تھے. کچھ کے جسموں کی کھال اتری ہوئی تھی لیکن کچھ کے منہ پہ تھی. تو میں نے پھر اس پہ ان کے اوپر کچھ جگہوں اور انسانوں کے نام بھی لکھے تھے، جس سے مجھے یہ پتا چلا کہ یہ ایک فلاں جگہ کا ہے، یہ فلاں جگہ کا ہے. جی گاؤں کے اوپر لکھے ہوئے، بس یہی تھا. گھبرانے کی حاجت نہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. محمد عارف جی، خانپور سے ضلع شریف. بیٹا ہمارا فوت ہو چکا ہے 6 مہینے ہوگا اس کو. یہ خواب ہے جی، وہ نہ بتاتا ہے کہ یہ کسی نے مجھے دلایا ہے یا کسی نے آگ لگائی ہے. تو میں ابھی مطلب کہ زندہ ہوں، اسلامی بھائیوں کے ساتھ وہ گھر پہ آیا، وہ خبر سے اس کے انتقال کر لائے. ہاں تو یہ پوچھنا تھا اس کی خواب کی تبدیل جڑی ان کو بتا. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کی مغفرت فرمائے جس کا انتقال ہو گیا. اور کچھ اس نے اپنی آزمائش کے بارے میں بیان کیا. تو اس طرح کا خواب اگر کوئی شخص دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس مرحوم کے لیے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے معافی چاہے، دعا کرے اور بکثرت ایصال ثواب کرے، نیک اعمال کر کے اس کا ثواب پہنچائیں. غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اسی طرح مسجد میں کچھ رقم دے کر مسجد کی خدمت کر کے اس کا ثواب پہنچائیں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ کر کے، خیرات کر کے اس کا ثواب پہنچائیں. اور چاہیں تو فرض نماز کا بھی ایصال کیا جا سکتا ہے، نوافل کا بھی ایصال کیا جا سکتا ہے. تو بکثرت ایصال ثواب کریں اور دعا کی کثرت کریں. آپ نے بتایا کہ وہ خواب میں آ کر اس نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائیوں کی، اس طرح چونکہ عموماً لوگ انہی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کو دیکھا، ان کے ساتھ پایا. ہفتہ وار اجتماع میں آپ شرکت کریں. ایصال ثواب کی بہترین صورت ہے یہ. آپ کے علاقے میں جہاں پر اجتماع ہوتا ہے، اگر آپ نہیں جانتے تو کسی سے معلومات کر لیجئے. اجتماع میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو بیان سننے کا موقع ملے گا. اجتماعی ذکر ہوتا ہے، فرقت انگیز دعا ہوتی ہے، صلاۃ و سلام کا سلسلہ ہوتا ہے، حلقے لگتے ہیں، مسجد کے اندر وقت گزرتا ہے. یہ سب عظیم عبادات میں سے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اجتماع میں شریک ہو کر نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا. تو اپنے بیٹے کے لیے کثرت کے ساتھ ایصال ثواب کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے باعث برکت ہوگا. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قاری نہیں یہ باب بدل شریف. والدہ کو خواب آیا میں اور میری والدہ جو ہے نا وہ مدینہ شریف میں زیارتیں کر رہی. تو اور اس میں میری باجی ہے، اسے 10 سال ہو گئے، اس کی آنکھوں کی مرض ہے. تو ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پھر اگر دعا مانگو اس کی آنکھوں کی جو مرض ہے وہ صحیح ہو جائے گی. اس کے بارے میں کیا حکم؟ یہی عرض ہے کہ دعا کریں، دعا کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کر کے اپنی ہمشیرہ کے لیے جو ہے وہ دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں کا مرض جو ہے وہ دور فرمائے. تعویذات عطاریہ سے بھی رجوع کریں، جہاں پر آپ کے علاقے کے اندر تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں، اور آنکھوں کے مرض کے لیے بھی تعویذ ہیں، مخصوص تعویذات ہیں. اور ہمشیرہ کا مرض بتا کر تعویذ حاصل کریں، انہیں پہنائیں. اور اگر کوئی اور عمل بتاتے ہیں تو وہ بھی ان سے آپ عرض کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی ہمشیرہ کی آنکھوں کی جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام دانش اکرم ہے اور یہ کراچی اورنگی ٹاؤن سے بات. حضرت میری وائف نے خواب میں دیکھا ہے کہ کالی آندھی آئی ہے اور اس میں جو ہے نا میری بچی، چھوٹی بچی ہے 3 سال کی، تو اسے گردن کٹ گئی ہے اور ہاتھ پیر کٹ کے جو ہے نا ادھر ادھر گرا تھا. اس کا مجھے معلوم کرنا تھا کہ اس کے تعبیر کیا ہے.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر اور بھلائی کے لیے دعا کیجیے، استغاثہ کیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ اور خیرات کیجیے۔ اورنگی ٹاؤن سے آپ نے کال کی، باہر مدینہ مسجد میں ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے، آپ معلومات کر کے وہاں پر اجتماع میں حاضر ہو جائیے، دعا کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل نیک لوگوں کی صحبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر دعا کریں گے تو اگر کوئی آزمائش آنے والی ہوگی تو اس سے حفاظت ہو جائے گی۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی میں دانش ستاری کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میری وائف نے صبح میں خواب میں دیکھا تھا کہ میری سسرال والے اور میری وائف ایک ٹیکسی میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، راستے میں ایک مزار پڑتا ہے، پہلا ایک مزار پڑتا ہے جس میں وہاں میدان میں زمین پر الٹی سرائی گھومی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آگے دوسرا ایک مزار پڑتا ہے جس پہ ہم وہاں ٹیکسی رکوا کے میرا خیال ہے میری وائف کو پیسے دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جا کے بچے کے لیے دعا مانگ لو، من لگتا ہے نا، تو وہ جا کے دعا مانگتی ہیں تو اب کوئی ہاتھ نظر نہیں آتا لیکن ان کے ہاتھ میں پھول وغیرہ دیتا ہے اور 2 لڈو وغیرہ ان کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے، تو وہ واپس لے کر آ کے اپنی ٹیکسی میں بجاتی ہیں اور اپنی والدہ کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں کہ یہ میرے کو اس کی تعبیر معلوم۔ دانش میں مزار شریف کی حاضری، مزار کی زیارت اور وہاں سے کچھ پانا، کچھ حاصل کرنا، یہ برکت کی علامت ہے، انشاءاللہ عز و جل نفع حاصل ہوگا۔ اگر آپ قرض دار تھے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے دار قرض سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، اگر کوئی تنگ دستی تھی تو انشاءاللہ عز و جل فراخ دستی نصیب ہوگی۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رہے، یہ تو خواب کا معاملہ تھا کہ آپ کے بچوں کی امی نے مزار کی زیارت کی، وہاں پر حاضری دی اور لنگر وغیرہ حاصل کیا۔ جاگتے میں حقیقت میں عورت کا قبرستان جانا، مزار پر جانا یہ شرعاً ممنوع ہے، عورت نہیں جا سکتی۔ اصال ثواب کرنا ہو، بزرگوں سے استغاثہ کرنا ہو، ان کے وسیلے سے دعا کرنی ہے، انہیں اصال ثواب کرنا ہے تو گھر میں رہتے ہوئے ہی عورت یہ سارے کام کرے۔ جس طرح ان کی برکات مزارات پر ہیں، اسی طرح الحمدللہ اولیاء کرام کی برکات تمام عالم میں عام ہوا کرتی ہیں، تو عورت کے لیے جانا مزار پر اس کی اجازت نہیں شرعاً۔ مرد جائے، برکت حاصل کرے، حاضری دے، جو بھی اس کی آداب اور شرائط ہیں اس کے مطابق، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے باعث برکت ہوگا۔ تو آپ بھی اگر اس طرح کا سلسلہ کریں، گھر میں اولیاء کرام کے لیے نیاز کا، فاتحہ کا سلسلہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے مزید باعث برکت ہوگا۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا یہ خواب ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک پرانا سا اسکول ہوتا ہے بڑا سارا، اس میں ایک کمرہ ہوتا ہے، اس کمرے میں جاتا ہوں تو ادھر کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو ادھر میں دیکھتا ہوں میرے 2 بھائی بھی ہوتے ہیں، تو کافی بری حالت میں ہوتے ہیں، جنہیں خون نکل رہا ہوتا ہے ان کے چہروں سے۔ میں ان کو اپنے ساتھ واپس لانا چاہتا ہوں کہ آج گھر چلتے ہیں، تو وہ بھی ایک آواز آتی ہے، کوئی نظر نہیں آتا لیکن آواز آتی ہے کہ اس کمرے میں وہ لوگ ہیں جن کو مار دیا جائے گا، تو یہ خواب آتا ہے۔ ان کو میں ساتھ لانا چاہتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ نہیں آنے دیتا، ایسے آواز آتی ہے کہ ان کو ساتھ نہیں اب لے جا سکتے۔ پھر میں اگلے کمرے میں جاتا ہوں تو ادھر بھی ایک اور میرا بڑا بھائی ہوتا ہے، وہ اس کمرے میں ہوتا ہے، ادھر سے میں اس کو ساتھ لانے کی کوشش کرتا ہوں تو ادھر سے بھی یہی آواز آتی ہے کہ اس کمرے میں وہ لوگ ہیں جن کو آج رات قتل کر دیا جائے گا، یعنی مار دیا جائے گا، اس کمرے سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، صرف آپ ہی اکیلے جا سکتے ہو۔ تو میں اکیلا واپس آ جاتا ہوں، ایسے ہوتا میں گھر واپس آ جاتا ہوں۔ کافی اندھیرا ہوتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے۔ جب میں گھر آتا ہوں تو گھر کے سامنے بھی ایک ایمبولینس کھڑی ہوتی ہے اور کافی لوگ ارد گرد کے نا جمع ہوتے ہیں۔ پھر میں جب دیکھتا ہوں کہ لوگ کس کو دیکھ رہے ہیں، جب دیکھتا ہوں تو ایک 4 پائی ہوتی ہے، اس کے اوپر کہنا ہے کہ میرا بڑا بھائی سب سے بڑا، ہم 7 بھائی ہیں، سب سے بڑا بھائی وہ 4 بھائی ہوتا ہے، تو سبھی رو رہے ہوتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا ایسے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ بھی کیا مر گیا ہے۔ تو اس طرح کے نا مسلسل میں 3 بھائیوں کو اس طرح دیکھتا ہوں، گھر میں جاتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ وہ بھائی بھی مر گئے۔ بہت گھبرا گئے ہوں گے، اتنا طویل خواب اور اس کے اندر بھی بس مارا ماری اور ایکسیڈنٹ اور قتل وغیرہ دیکھا آپ نے۔ گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھی امید رکھیے۔ بعض اوقات اس طرح کے خواب جو ہے وہ شیطان کے عمل دخل سے ہوتے ہیں، جس سے مسلمان کو پریشان کرنے میں جو وہ کوشش کرتا ہے، تو مسلمان اعتقاد رکھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھے کہ اس طرح کا خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، تو انشاءاللہ عز و جل اسے نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے اور
ہم سب کو جو ہے اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو خواب کی وجہ سے آپ کو گھبرانے کی حاجت نہیں. سردار آباد سے آپ نے کال کی تو آپ کو بھی میں ایک اجتماع کی دعوت پیش کرتا ہوں. مدینہ ٹاؤن میں فیضان مدینہ ہے، مدنی مرکز ہے. مغرب کی نماز کے بعد وہاں پر اجتماع شروع ہو جاتا ہے، ہر ہفتے کو ہوا کرتا ہے. تو آپ بھی شرکت کی نیت کر لیجئے. شیطان کے عمل دخل سے اور شیطان کے معاملات سے حفاظت کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی حافظ محمد مختار ہے سرگودا سے. دن پہلے مجھے خواب میں نظارہ ہوا تھا کہ ایک بزرگ آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو. اس کے بارے میں معلومات لینا چاہتا ہوں. تو کہ جی بات یہی ہے. خواب میں آ کے فرمایا نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے نماز پڑھو. سرکار نے بھی احادیث میں ارشاد فرمایا نماز پڑھو. تو نماز پڑھیں. اگر کوتاہی تھی تو اس کو دور کریں. اگر پہلے سے نماز پڑھتے تھے تو مشورہ ہے کہ کسی کو آپ اپنی نماز سنا دیں، جو اذکار اس کے اندر پڑھے جاتے ہیں، قرات سنا دیں. نماز کے اعمال جو ہیں وہ آپ سنا دیں کسی سنی عالم کو، مبلغ دعوت اسلامی کو. تو انشاءاللہ عز و جل اگر کچھ کمی ہوگی تو آپ کی دور ہو جائے گی. تو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا آپ کو. اگر پہلے سے پڑھتے ہیں تو مزید کوشش کریں. اگر کوتاہی تھی تو اس کو دور کریں کہ نماز تو فرض ہے، اس کے ادا کیے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو نماز پڑھنے پر استقامت عطا فرمائے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد امان رضا تاری مرکز لاہور. میرا خواب یہ ہے کہ 9 سال پہلے نا مجھے خواب میں جبریل امین نظر آئے تو تمہیں پتا صبح شہری کا. تو مجھے نا اپنے کو بٹھا کے نا تو چلے گیا ادھر جائیے آ رہے آسمانوں کی طرف. میں تو جب اللہ آواز اس کو جنت میں لے جاؤں تو جنت بہت پیار کی بہت چیزیں کھائی پئی ہیں. اس کی تعبیر پوچھا جاتی ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ بہت مضبوط حادثہ آپ کا. 9 سال پرانا خواب بھی آپ کو یاد ہے. 9 سال پہلے نا مدنی چینل تھا، آپ کس کو کال کرتے؟ بہرحال اتنے پرانے خواب کی تعبیر بیان کرنے سے میں معذرت خواہ ہوں کہ جب آپ نے خواب دیکھا اس کی جو بھی تعبیر تھی وہ اب تک تو ظاہر بھی ہو چکی ہوگی. تو اتنا پرانا خواب بیان نہ کیا کرے. بعض اوقات تو اس میں غلطی کا بھی بہت زیادہ امکان ہوتا ہے، کیونکہ خواب میں درست طور پر بیان کرنا یہ لازمی ہوتا ہے. 8 سال 9 سال پرانا خواب ظاہر ہے کہ لکھ کے تو نہیں رکھا ہوگا، بھول جاتا ہے آدمی، سینیریو بھول جاتا ہے. ان دنوں آپ کے حالات واقعات کیا تھے، آپ کیا کیا کرتے تھے، ملکی حالات کیا تھے، آپ کے محلے کے حالات کیا تھے، آپ کی اپنی مصروفیات کیا تھیں، رجحانات کیا تھے. یہ سب باتیں جو ہیں وہ خواب کی تعبیر کے اندر ان کا عمل دخل ہوا کرتا ہے. تو کوئی نیا خواب دیکھے تو بیان کر دیجیے گا. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ذوالفقار جی فیصلہ بات سے خواب بیوی میری سو رہی تھی تو 4 پائی تو 4 پاوے ٹوٹ گئے. یہ بارے پوچھن دو کی گل بے رب سے خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. محمد نعیم بات کر رہا ہوں کراچی سے. اچھا میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ میں فیضان مدینہ میں جو ہے مطلب تبلیغ کر رہا ہوں انگلش کے اندر، اور دوسری بار بھی میں نے یہی خواب دیکھا، اور تیسری بار میں یہ خواب دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے ایک جگہ پر، اور میں لوگوں سے پوچھتے ہوئے جاتا ہوں کہ بھائی حضور کہاں بیٹھے ہیں. تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ آگے بیٹھے ہیں آگے بیٹھے ہیں. جیسے ہی آگے جاتا ہوں فائنل جگہ پہ تو وہاں پہ نور ہی نور مجھے نظر آتا ہے نا. بس اتنا میں نے خواب. کیا بات ہے نعیم بھائی آپ کی. فیضان مدینہ میں اور وہ بھی انگلش میں آپ تبلیغ دین فرما رہے ہیں. سبحان اللہ، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مبلغ دعوت اسلامی بنائے. عملی طور پر کوشش بھی کرنا پڑے گی. باب المدینہ ہی سے آپ نے کال کی ہے تو اب اس کی تعبیر آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. مبلغ بن جائیے. مبلغ بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ مدنی قافلوں کا مسافر بننا ہوگا، ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کرنی ہوگی، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونا ہوگا. انشاءاللہ عز و جل اردو میں بھی کریں گے، انگلش میں بھی کریں گے، اور زبانوں میں بھی کریں گے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے خواب کی تعبیر آپ کے ہاتھ میں. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. محمد حسین تاریخ کرنا اللہ. مجھے خواب آئی ہے کہ رات کو سویا ہوں عشاء کے بعد نماز پڑھ کے، تو خواب میں دجال شیطان یہ آیا تو مجھے کہہ رہا کہ کافر ہو جاؤ. تو اس کے بعد میری اچانک نیند کھل گئی ہے تو میں نے کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دی. شیطان اس طرح سے پریشان کرتا رہتا ہے، کبھی کس شکل میں آ کے کبھی کس شکل میں آ کے.
شوبدے بھی دکھاتا ہے، طرح طرح سے مسلمان کو پریشان بھی کرتا ہے، لیکن ماشاءاللہ سمجھدار معلوم ہوتے ہیں کہ اٹھتے ہوئے آپ نے لا حول شریف پڑھا تو شیطان سے حفاظت کا ایک بہترین طریقہ ہے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی کثرت کرنا، لا حول شریف کی کثرت کرنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی زبان میں بھی جو بھی آپ کی زبان ہے شیطان سے پناہ مانگنا، یہ بہترین وظائف ہیں شیطان سے حفاظت کے لیے۔ سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھ لینے کی عادت بنا لیجئے تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی، اور شیطان اس طرح سے خواب میں آ کے آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، مرتے دم تک ایمان پر، اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، اور کل برج قیامت ہمیں اپنی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لواء الحمد تلے جگہ نصیب فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کالز جو اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ ہفتہ سنتوں میرے اجتماع میں شامل ہونے کی تمام اسلام بھائی نیت فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جس کے غلامی میں وہ آقا